औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 नवंबर 2016 है और ज़ोहर का वक्त हो रहा है और मैं वही जगह पर बैठा हूँ जहाँ से दावतुल अर्ज़ निकले थे, दावतुल अर्ज़ जहाँ पर ज़ाहिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर अहमद और जमात अहमदिया के फॉलोअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बनी इसराइल हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को दुनिया के कोने कोने से जमा किया है। इम्तिहान हो रहा है 10वीं जमात का, यानी मुसलमानों का। तो 7वीं जमात या 8वीं जमात या 9वीं जमात में असली मसीहा को और मसीह दज्जाल को आना ही नहीं था। मतलब ये कि 7वीं जमात से मुराद हिंदुइज़म, 8वीं जमात से मुराद यहूदी, 9वीं जमात से मुराद ईसाई और 10वीं जमात से मुराद मुसलमान। तो मुसलमानों में इम्तिहान होना था मसीह दज्जाल का, यानी 10th का एग्ज़ाम हो रहा है तो 10th का एग्ज़ाम होगा ना, 10th वालों पर होगा ना, 7th वालों में, 8th वालों में, 9th वालों में तो नहीं होगा ना। तो मसीह दज्जाल का इम्तिहान, मसीह दज्जाल का और मसीहा का इम्तिहान मुसलमानों में होगा तो मसीह दज्जाल भी मुसलमानों में निकलना था और मसीहा भी मुसलमानों में निकलना था। वो ईसाई हजरात नहीं हैं। ईसाई हजरात मसीह दज्जाल हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो मसीह होने का ख़ुद दावा नहीं करते। और ईसाई हजरात का निकाला हुआ एरोप्लेन मसीह दज्जाल का गधा नहीं है, बल्कि मसीह दज्जाल का गधा वो है जो 1991 में मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने इस्तेमाल किया और मिर्ज़ा मसरूर अहमद जो जहाज़ इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये नहीं है, खामोश, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह दज्जाल का गधा एरोप्लेन नहीं है। एरोप्लेन तो है मसीह दज्जाल का गधा, लेकिन मसीह दज्जाल ईसाई हजरत नहीं है। यानी एरोप्लेन इस्तेमाल किया जाता है मसीह दज्जाल के ज़रिए भी आज, यानी मिर्ज़ा ताहिर अहमद के लिए मिर्ज़ा ताहिर अहमद भी इस्तेमाल किया उसको, मिर्ज़ा नासिर अहमद भी इस्तेमाल किया, मिर्ज़ा महमूद बशीर भी इस्तेमाल किया उसको, और मिर्ज़ा मसरूर अहमद भी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि वो जब इस्तेमाल करता है तब वो मसीह दज्जाल का गधा कहलाता है। दाबतुल अर्ज़ जिसका ज़िक्र कुरान हदीस में आया है, वो चूहे प्लेग्स के कीड़े नहीं हैं, जम्स नहीं हैं चूहे के, ठीक है, ये साबित हो चुका है। तो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफा, फ़िरौन जैसी जमात और मजहबी रियासत जमात अहमदिया साबित हो चुकी है। दाबतुल अर्ज़ पीकॉक साबित हो चुका है, ना कि दूसरे जेम्स के कीड़े। जेम्स यानी कीड़े, जरासीम यानी चूहे के जो प्लेग के कीड़े हैं वो नहीं है मसीह दाबतुल अर्ज़, बल्कि वो पीकॉक ज़ाहिर हुआ है। रीइंकारनेशन साबित हुआ है कुरान से, हदीस से, क्योंकि ईसा मसीह तुम में नाजिल होंगे और तुम में से तुम्हारी इमामत करेंगे। मतलब ईसा मसीह जो कि रूह अल्लाह है, जो कि नबीउल्लाह हैं, वो दोबारा जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूंकी जाती है, तो वो उस वक्त नई रूह नहीं फूंकी जाएगी, बल्कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ही रूह अल्लाह पेट में आएंगे अपनी माँ के। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वो जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके अंदर 2 रूहें हैं। रूह तो एक ही होती है ना, जान अलग होती है, रूह अलग है, नफ्स अलग है। समझ में आ रही बात है? जिस्म अलग है। नफ्स वो जो बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट की सिस्टम की तरह बायोस, रूह वो जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, जान वो जैसा कि बैटरी है, ताकत है, खाने से जान आती है, और जिस्म तो बनता है मट्टी से। समझ में आ गई बात अब? और सांस जो ली जाती है वो हवा है। तो आप ज़रा गौर करें, ईसा मसीह जब मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्म लेने वाले थे, जब जन्म ले चुके हैं, वो अल्लाह के सिर्फ भेजे गए हुए रसूल हैं, नबी नहीं हैं किसी भी किस्म के। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईसा मसीह जो नबीउल्लाह थे, जो रूह अल्लाह थे, वो जन्म लिए हैं मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस बार नबीउल्लाह हैं, क्योंकि ख़ातमुन नबीन अल्लाह ने फरमा दिया, आप कोई नबी ना आसमां से ना ज़मीन से। बात समझ में आ गई? और
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسیح دجال سے بچنے کا اور اصلی مسیحا کو فالو کرنے کا. ٹھیک ہے. آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم اسلام فالو کر رہے ہیں، ہم بھی مسیح دجال ہوا تو ہوا، رہنے دو. تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ مال کھانے کے لیے، پیسے کے خاطر، دنیا کی سہولتوں کے خاطر مسیح دجال کو ہی فالو کریں گے اور کہیں گے کہ رہے تو رہے، ہم مسیح دجال کا مال کھاتے ہیں. بہار الانوار میں اس کا ذکر موجود ہے. لہٰذا مسیح دجال کو فالو مت کرو، وہ جہنم میں لے جائے گا. دنیا کی جنت کو آپ کامیابی مت سمجھو، آخرت میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں رہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کرنے کا. یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی، توہین ہے قرآن پاک کی، توہین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے. غلط آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسیح دجال کو آپ مسیحا کہہ رہے ہیں اور مسیحا کو آپ جو ہے نا خلاف کہہ رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے پاس قرآن کی، حدیث کی. ارے اللہ تعالیٰ، ایک بات ہے، ایک عام دنیا میں کیا کوئی ڈپلیکیٹ کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ایک ماں ہے، اس کو کوئی بچہ لا کر دے دے اور بولے کہ تمہارا بیٹا ہے تو کیا وہ بیٹا ہو جائے گا؟ گویا کہ ماں کا پیار سچا، بیٹے کا پیار سچا، وہ بچہ بھی پیار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ڈپلیکیٹ ہے نا. تو اصلی ماں کا بیٹا تو اصلی ہے. اسی طریقے سے چیٹنگ کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں نا. تو مسیح دجال دھوکے باز مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ خود بھی اندھے، دوسروں کو بھی اندھا بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بتایا معجزہ. تو اب چاہیے کہ وہ پاک ہو جائیں. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پاک ہو جاؤ، اصلی مسیحا کے ساتھ ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر. اگر آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے. آپ بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسلام پہ قائم ہیں، ہم چاہے ہم جھوٹے کو ہی کیوں نہ مانیں، مسیح دجال کو ہی ہم مسیحا کیوں نہ کہہ دیں، کیونکہ ہم اسلام پر قائم ہیں اور ہم پکے مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، بول رہے ہیں. تو اب یہ ضد کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال چل رہے ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے اسلام کا ہی نام لے کر اللہ کی نافرمانی، توہین کر رہے ہیں، حکم الہی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور شیطانی بہروپیہ کا ساتھ دے کر آپ اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح کے مشن کے خلاف آ رہے ہیں، جو کہ ایک پیسفل مشن ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو توبہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اور آپ کو حق کہنا ہے، ناحق کو ناحق. آپ بولیں گے کہ نہیں، کیا ڈکیٹی کر لی ہے آپ نے، ڈکیٹی کی ہے آپ سب نے مل کر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے رتبے کی، جو کہ اللہ سے بغاوت ہے. یہ گناہ عظیم ہے. آپ لوگوں نے جو کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اندھے پن میں کیا آپ لوگوں نے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے. اور آپ لوگ پہچانتے ہیں کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے، کیا کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ عیسیٰ مسیح کا انتقال ہو چکا ہے، دوبارہ ان کا جنم ہونے کا تھا. عیسیٰ مسیح کا ہی روح اللہ بن کر مہدی علیہ السلام کے روپ میں جو آ چکے ہیں. غلطی سے آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ ان کی بجائے وہ آئیں گے، تو وہ فٹ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ وہ سینس نہیں ہوئے، ان کے گھر کا گھیراؤ نہیں کیا گیا، ان کے گھر کو توڑا نہیں گیا، ان کے اتنے 9 بیویاں نہیں ہوئی. نو درگا کا سین جو آتا ہے، عزا، لات، منات کا ذکر آتا ہے قرآن میں، بہار الانوار میں ذکر آتا ہے، اور اس سے ثابت ہو کہ عزا، لات، منات کوئی اور نہیں، نو درگا ہے. نو درگا کس کی بیوی ہے؟ شیوا کی بیوی ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ مسیح میں شیوا ہے، لارڈ شیوا، دتاتریہ کلکی اوتار ہیں. وہی وامن اوتار ہے، نرسمہ ہے، کلکی اوتار ہیں، میتریہ ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے وہی دتاتریہ ہیں، چن بسویشور ہیں. لہٰذا آپ لوگ جو وہی وراہ اوتار، یہ ثابت ہو چکا ہے. آپ سارے میرے پرانے ویڈیوز دیکھیں، سب لوگ دیکھیں اور بتائیں ایک دوسرے کو کہ دعوت الرس بھی نکل چکا ہے. یہ اللہ کا معجزہ آپ کو کیا کافی نہیں ہے دعوت الرس کا؟ آپ کو توبہ کر کے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی دعوت ہے، کہ دعوت کو ساری دنیا دیکھے. اور آپ لوگ شیئر کریے یہ ویڈیوز اور بتائیے ساری دنیا کو کہ مسیح دجال آ گیا ہے، دعوت الرس نکل گیا ہے، اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، اور وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. کم سے کم بنی اسرائیل پہچانتے ہیں، بنی اسرائیل جماعت احمدیہ پہچانتی ہے، مسیح دجال کا گروپ پہچانتا ہے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو. اللہ اکبر. تو کیا آپ لوگ ساتھ ہونا نہیں چاہیں گے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے؟ کہاں ہے اے بنی اسرائیل، اے جماعت احمدیہ، اے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح دجال کی جماعت اور اس کے خلیفاؤں کی جماعت. مسیح دجال وہ بھی، یہ بھی مسیح دجال، پوری جماعت احمدیہ ایک فرعون جیسی ریاست ہے، اسپلینڈڈ فارم میں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے مشن میں. جس کا مال ہے اس سے عطا کر دیجئے، جس کا مال ہے اس کو دے دیجئے، اور اس کے غلام اللہ اس کے رسول کے غلام ہو کر غلبِ اسلام میں مدد فرمائیے. آئیے کہ غلبِ اسلام کرتے ہیں. آئیے کہ آپ نگیٹو رول کیا ہے اور آپ ذلیل ہو کر بھی اب اللہ تعالیٰ کی عزت پاؤ. اللہ کے راستے میں اللہ آپ لوگ جو کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہو، نگیٹو رول ہے آپ لوگوں کا. لیکن اب آپ کو پازیٹیو ہونے کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بلکہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے کرتا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو کر مسیح دجال کے خلاف ہو جائیں. یہ حکم ہے اللہ کا.